فجر کی نماز کا وقت ہے، اور فجر کی نماز کے بعد جو ذکر و اذکار ہم کرتے ہیں اس تعلق سے، اور فجر اور عصر کے وقت جو فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے اس تعلق سے 20 احادیث مبارکہ میں نے جمع کی ہے جو آپ کو میں سنا رہا ہوں۔ ان احادیث مبارکہ کو سننے کے بعد ہمیں اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا کہ فجر کی نماز کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے، کون سا عمل کرنا چاہیے، اور اس پر ہمیں کیا ملے گا، کیا اجر و ثواب ملے گا، اور اللہ کی طرف سے ہم پر کیا انعامات ہوں گے۔ تو ایک ایک حدیث کو مکمل طریقے سے آپ کو سننا ہے، سمجھنا ہے، تاکہ ہمیں ہر حدیث صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے، سب سے پہلی حدیث ہے حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کی پناہ میں ہے، بس اللہ تم سے اپنی پناہ کے بارے میں کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے کہ وہ اسے پکڑ لے اور جہنم کی آگ میں ڈال دے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے وہ شخص جو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے والا اللہ کی پناہ میں، اللہ کی حفاظت میں، اب اسے دنیا کی کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی، دنیا کا کوئی شر، کوئی فساد، کوئی بگاڑ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ یعنی صبح فجر کی جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ، اور عصر کی نماز، یہ 2 نمازیں ٹھنڈی نمازیں ہیں جو سورج کے نکلنے سے پہلے، صبح صادق کے بعد، یعنی صبح کے وقت جو ہم پڑھتے ہیں وہ، اور عصر کی نماز کہ جب سورج بالکل ڈھلنے کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو یہ 2 ٹھنڈی نمازیں ہیں اور ٹھنڈا وقت ہوتا ہے۔ اچھا، حدیث نمبر 3 کیا ہے؟ طلوع اور غروب سے پہلے کی نماز۔ حضرت عمارہ بن رویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے نماز پڑھی وہ کبھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اس کی۔ اور منافقین پر سب سے زیادہ بھاری نماز کون سی تھی؟ فجر کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافقین تھے، جو نامزد منافقین تھے یا اور منافقین تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ان پر نماز فجر بھاری تھی۔ تو آج اگر ہماری فجر کی نماز نہیں ہوتی، عشاء کی نماز ہم نہیں پڑھ پاتے سستی اور غفلت کی وجہ سے، تو ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ ہم کہیں منافقین میں تو ہمارا شمار نہیں ہوتا، کہیں ہم تو منافق نہیں ہو گئے۔ تو اپنے ایمان کا، اپنی نمازوں کا جائزہ لے کہ کہیں ہماری نماز فجر اور عصر چھوٹ جاتی ہے، عشاء چھوٹ جاتی ہے، تو کہیں ہمارا ایمان خراب تو نہیں ہو رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، فرمایا کہ منافقین پر سب سے بھاری نماز عشاء اور فجر کی نماز ہے۔ اگر وہ جانتے کہ ان دونوں میں کیا ثواب ہے تو گھسٹتے ہوئے بھی انہیں وہ ضرور آ جاتے۔ یعنی منافقین کو سب سے زیادہ بھاری نماز عشاء کی اور فجر کی لگتی ہے۔ حدیث نمبر 5، فجر کی جماعت پوری رات کے قیام کے برابر ہے۔ یعنی حضرت عثمان بن عفان کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی گویا اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جس نے صبح کی نماز جماعت سے پڑھی گویا اس نے پوری رات قیام کیا۔ یہ احادیث مبارکہ ہے جو مستند ہے، صحیح احادیث ہے۔ کیا فرما رہے ہیں کہ پوری رات کا ثواب اسے ملے گا۔ پوری رات عبادت کرنا ہمارے لیے کتنا آسان کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ثواب کو جمع کرنا، آخرت کے لیے ثواب جمع کر کے رکھنا کتنا آسان کر دیا گیا ہے۔ اندھیروں میں مساجد کی طرف جانے والوں کے لیے نور اور خوشخبری اللہ کے رسول نے فرمائی ہے۔ حضرت بریدہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اندھیروں میں مساجد کی طرف چلنے والوں کو قیامت کے دن کامل نور کی بشارت دے دو، یعنی مکمل نور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا۔ فجر کے بعد اذکار کے تعلق سے جو حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس بن مالک کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس شخص نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی پھر بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل آیا، پھر اس نے 2 رکعتیں اشراق کی پڑھی، تو اسے ایک حج اور
عمرے کا ثواب ملے گا۔ آپ نے فرمایا کامل یعنی کامل حج اور کامل عمرے کا ثواب اسے اللہ عطا فرمائے گا۔ کس کو؟ جس نے فجر کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر کے وہیں ذکر و اذکار کرتا رہا، اور جب سورج طلوع ہو گیا تو سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد یعنی سورج کے نکلنے کے 20 منٹ بعد وہ اشراق کی 2 رکعت 4 رکعت پڑھ لیتا ہے تو اللہ اسے مکمل حج اور مکمل عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح ذکر کرنے والوں کی صحبت 4 بندوں کی آزادی سے بہتر ہے۔ حضرت انس بن مالک کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک ان لوگوں کے ساتھ بیٹھوں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 بندوں کو آزاد کروں۔ یعنی ذکر کرنا کتنا فضیلت رکھتا ہے فجر کی نماز کے بعد، اور آج ہم فجر کے بعد فجر تک 8 بجے 9 بجے 10 بجے تک ہم سوئے رہتے ہیں، یہ ہمارا معمول بن چکا ہے۔ رات میں 11 بجے سو رہے، 12 بجے 1 بجے 2 بجے ہمارا سونے کا معمول، اور پھر صبح اٹھتے ہم 8 سے 10 بجے۔ کیا ہی بہتر ہو کہ اگر ہم صبح اٹھ جائے اور تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کر کے سو جائے تو کتنی برکات ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں، رات بھر عبادت کا ثواب مل جاتا ہے، حج اور عمرے کا ثواب مل جاتا ہے 2 رکعت پڑھنے پر۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ وہ پسند ہے کہ ذکر کی مجلس لگی ہو، لوگ ذکر کر رہے ہو اور ان کے ساتھ میں بیٹھ جاؤں، تو یہ مجھے زیادہ پسندیدہ ہے ان لوگوں کے مقابلے میں کہ 4 بندوں کو میں آزاد کروں، یعنی جو غلام ہے ان کو آزاد کروں۔ از غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب بہت بڑا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں ان کو آزاد کروں، اس سے کئی گنا زیادہ مجھے اچھا بہتر پسندیدہ جو ہے ایک ذکر کرنے والوں کے ساتھ۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز سے فارغ ہوتے تو 3 بار استغفار پڑھتے اور کہتے اللہ تو ہی سلام، تیری طرف سے سلامتی، تو ہی بابرکت ہے، اے عزت اور بزرگی والے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ پڑھتے اور پھر پڑھتے کہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا نماز پڑھنے کے بعد، فراغت کے بعد۔ تو ہمیں بھی نماز سے فراغت کے بعد استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ پڑھنا چاہیے۔ فجر کی نماز کے بعد کلمہ کا ورد کرنا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، کہ جس نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ جس نے کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کی حمد ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو جو شخص یہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان اللہ وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس کا دل مضبوط ہوتا ہے، اس کو تقویت ملتی ہے۔ اچھا، اس وقت یعنی فجر کے وقت اور عصر کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے پاس رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے باری باری آتے ہیں اور فجر اور عصر کی نماز میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ پھر جو فرشتے تمہارے پاس رات گزار کر آئے تھے وہ اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ حالانکہ ان سے بہتر جانتا ہے، اللہ کو ہر چیز کی خبر ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معلومات لیتا ہے، ان سے کارگزاری لیتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں چھوڑا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور ہم ان کے پاس آئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ یعنی فرشتے آ رہے ہوتے تو وہ لوگ بھی ہمیں نماز کے حالت میں پاتے ہیں، اور جو فرشتے ہم کو نماز کے حالت میں دیکھے تھے اب وہ فرشتے جو اوپر جا رہے تو وہ بھی ہمارا ثواب نمازوں کا لکھ کر کے جا رہے ہیں، ذکر کا لکھ کر کے جا رہے ہیں۔ تو آنے والے فرشتے بھی اسی وقت ہمارا جو ذکر و اذکار کا معمول ہوتا ہے اس کا ثواب لکھ لے جاتے ہیں، اور جو آنے والے ہوتے ہیں وہ آ کر کے ہمارا ذکر و اذکار کا جو ثواب ہوتا ہے وہ لکھ لیتے ہیں۔ تو بڑا خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس وقت میں۔ حضرت ابو ہریرہ کی ایک اور روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو تمہارے درمیان باری باری آتے ہیں، جب فجر کی نماز ہوتی ہے تو دن کے فرشتے اترتے اور تمہارے ساتھ نماز میں شریک ہوتے ہیں، اور پھر رات کے فرشتے اوپر چڑھ جاتے اور دن کے فرشتے تمہارے ساتھ ٹھہرے جاتے ہیں۔ یعنی فرشتوں کی تبدیلی ہوتی رہتی ہے، اور اس درمیان میں وہ ہمارا جو اجر و ثواب ہے وہ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 13، سورج نکلنے اور ڈوبنے سے پہلے نماز پر پابندی۔ حضرت جریر بن عبداللہ سے روایت ہے،
ہم نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پاس میں تھے، آپ نے 14 رات کے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا تم لوگ اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جیسے چاند دیکھ رہے ہو، اسے دیکھنے میں تم پر کوئی دھندلاہٹ نہ ہوگی، پس اگر تم سے ہو سکے تو اس نماز پر غالب نہ آنے دو جو سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نماز وقت پر پابندی کے ساتھ پڑھو، فجر کی اور عصر کی، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان کی جو ہے بہکاوے میں تم آ جاؤ یا سستی اور کاہلی میں تم آ کر کے اس نماز کو چھوڑ دو۔ اور عصر کی نماز چھوٹنے پر جو اعمال برباد ہوتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا سارا عمل برباد ہو گیا، اور ایک حدیث میں یہ الفاظ ہے کہ اس کا سب کچھ برباد ہو چکا۔ یہ بڑی زبردست حدیث مبارکہ ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ حضرت ابن عمر کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس شخص کے عصر کی نماز فوت ہو گئی گویا اس کا اہل و مال سب کچھ ضائع اور برباد ہو چکا۔ تو کتنی سخت وعیدیں ہیں اس شخص کے لیے کہ جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو بصرہ الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہمیں عصر کی نماز پڑھائی، پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی، پھر فرمایا نماز تم سے پہلے لوگوں پر بھی پیش کی گئی تھی مگر انہوں نے اسے ضائع کر دیا، بس جس نے اس کی حفاظت کی اسے دگنا اجر ملے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد بھی ہے تم سب نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر درمیانی نماز کی۔ اب درمیانی نماز سے مراد ایک تو عصر کی نماز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اسی طریقے سے فقہا نے تو ہمیں کل ملا کر کے فجر اور عصر کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، اور فجر کی نماز کے بعد جو فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے، جو ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے، چینج ہوتی ہے، اس وقت ہمیں زیادہ ثواب مل جائے، زیادہ ثواب حاصل ہو جائے۔ اس لیے فجر کے بعد سونے سے بہتر ہے کہ ہم ذکر و اذکار کریں اور اس کے بعد اپنی نیند کو مکمل کر لیں۔ تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔